السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے، مزے میں ہیں؟ تو آج ہم بات کریں گے جی ہاؤ مچ یو کین ارن ان جاپان۔ بہت ہی زیادہ بھائیوں نے یہ بات پوچھی تھی کہ ہم جاپان میں سیلری کیا لے سکتے ہیں، کیا ویجز ہیں، یا اور بھی یہاں پہ جو بھی ارننگ کے طریقے ہیں وہ کیا ہیں، اور ان کی جو انکم ہے وہ ہم کتنی کما سکتے ہیں۔ تو یہ میں 2-3 سٹیپس ہیں، ان کو ڈیٹیل میں بتانے کی کوشش کروں گا، ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ اچھا جی، آج جو میں بتاؤں گا نا کہ جاپان میں کیا سیلری ملتی ہے یا کیا ارننگ ہے، میں ان کا بتاؤں گا جو لوگ جاپان میں رہتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں گے یار جو ہم آئیں گے وہ ہم بھی تو جاپان میں رہ رہے ہوں گے۔ اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ جو ورک ویزا پہ آتے ہیں نا لوگ، ان کا اور جو جہاں پہ ریزیڈنس رہ رہے ہوتے ہیں ان کا سیلری میں تھوڑا سا فرق آتا ہے، کیونکہ فیکٹریوں والے جو ہیں ورک ویزا پہ جن لوگوں کو بلاتے ہیں ان کو یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ان کی منیمم ویج دیتے ہیں ان کو، کہ جو گورنمنٹ نے مقرر کی ہوتی ہے ان کو وہی سیلری ملتی ہے۔ لیکن جو جاپان میں رہ رہے ہوتے ہیں لوگ، یہاں پہ ریزیڈنٹس ہوتے ہیں، وہ اس منیمم ویج پہ کام بالکل نہیں کرتے، ان کی تنخواہیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ تو آج ہم ان پہ بات کریں گے، کیونکہ اگر آپ بھی جاپان میں آتے ہیں ورک ویزا پہ آئیں یا جیسے بھی ہیں، کیا پتہ آپ بعد میں سیٹل ہوں گے یہاں پہ، آپ لانگ ٹرم رہیں تو آپ بھی وہ اتنی ہی کمائی کر سکتے ہیں۔ تو آج یہ ساری باتیں اپنے غور سے سننی ہے کہ کتنے پیسے یہاں پہ لوگ کماتے ہیں، وہ کمائے جا سکتے ہیں۔ سانس پھول رہا ہے، میں واک بھی کر رہا ہوں ساتھ میں۔ اچھا جی، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ تو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں ان کی سیلریز کیا ہیں، اور فیکٹریوں میں بھی جو کہہ لیں کہ فیلڈز کی کیٹاگری ہوتی ہے کام کے حساب سے، ان کی سیلریز کیا ہوتی ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ ایک کامن سمپل جو ود آؤٹ اسکل لیبر ورک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ تقریباً 1200 سے لے کے 1400 یا 1500 ین تک کی سیلری ملتی ہے جاپان میں رہنے والوں کو۔ پاکستانی سمجھ لیں 1500 روپے سے لے کے 2000 روپے 1 گھنٹے کی سیلری ہے، 1 گھنٹے کی، ٹھیک ہے، یہ آپ کو ملے گی۔ اور اگر آپ اسکل ورکر ہیں، جیسا کہ آپ کو کوئی کام آتا ہے اچھا، کوئی آپ ویلڈنگ کا کام کر لیتے ہیں یا کوئی گرینڈر کا کام کر لیتے ہیں یا کسی چیز کی کٹنگ کا کام کر لیتے ہیں، اس طرح کے جو مینوفیکچرنگ کے اندر یوز ہوتی ہے، آپ کو کوئی مشین چلانی آتی ہے جیسے کھراد کی مشین ہے اور یہ وہ، تو اگر ایسا سین ہوگا تو آپ کو جناب 1800 سے لے کے 2000 ین اور 2500 ین تک 1 گھنٹے کی سیلری ملے گی۔ مطلب پاکستانی تقریباً 2000 روپے سے لے کے 3000 روپے 1 گھنٹے کی آپ کو سیلری جاپان میں ملے گی ان کاموں پہ، یا اس سے ملتے جلتے جو اور بھی کام ہوتے ہیں تھوڑے، جیسے پینٹ کا کام ہوتا ہے، پینٹ کرنے والے اگر آپ اسکل ہے آپ کے پاس، ایسے کاموں کی سیلریز زیادہ ملتی ہیں۔ تو یہ ہو گیا جی لیبر کلاس میں، اور ڈفرینس بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو تو سمپل لیبر ہے ود آؤٹ اسکل، اس کی کتنی تنخواہ یہاں کا ریزیڈنس ہے جو یہاں کا جاپنیز ہے یا جاپان میں جو لانگ ٹرم ویزا پہ رہ رہا ہے اس کو ملتی ہے، اور جو اسکل والا ہوتا ہے اس کو کتنی ملتی ہے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں دوسرے انکم سورسز کی طرف۔ ابھی جو دوسرے انکم سورسز ہیں ان میں سب سے پہلے آتا ہے انڈیویجول بزنس، اس کے بعد آتا ہے دا ریئل بزنس مین، اور اس کے بعد آتا ہے کہ کمپنیوں والے بڑے۔ فرسٹ آف آل ہم جاتے ہیں انڈیویجول پہ۔ انڈیویجول بزنس مین کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اگر کام کرتا ہے، جیسا کہ میں کہتا ہوں یار میں انڈیویجول بزنس مین ہوں، کہ میں نے اپنا ایک ہٹ بنایا ہے، ٹھیک ہے، میں اس پہ خود ہی کام کرتا ہوں، میرا ابھی اس پہ کوئی بھی ورکر نہیں ہے، تو جو میں کام کروں گا تو کماؤں گا اس بزنس سے، اگر میں نہیں ہوں تو اس پہ میری ارننگ بند ہو جائے گی جب تک کہ میرے کوئی ورکرز وغیرہ نہیں ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو آ جائے گا انڈیویجول میں۔ تو یہ جو انڈیویجول ہوتے ہیں یہ کتنا پیسہ کما سکتے ہیں، کہ اگر آپ بھی جاپان میں آئیں اور سیٹل ہو جائیں اور اپنا بزنس کرنا چاہیں، اور سٹارٹنگ میں آپ اکیلے ہی بزنس کریں، تو آپ کتنا پیسہ یہاں پہ کما سکتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کھولیں گے ریسٹورنٹ وغیرہ، اس کا تو انڈیویجول چلانا کافی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ میرا تو یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں ہی رہتا ہوں، ہمارا گھر کے ساتھ ہی ہے وہ، تو میں انڈیویجول نہیں ہوں ایکچولی، میری فیملی کا ایک ممبر جاپنیز یہاں ہوتا ہے، وہ میرے ساتھ پوری ہیلپ کرواتے ہیں، تو ہم 2 بندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ریسٹورنٹ کا، ایون دو اف آپ چلانا چاہتے ہیں ایک چھوٹا سا ہٹ ٹائپ 8-10 بندوں کی سٹنگ کا آپ چلا بھی سکتے ہیں، لیکن آپ کو پھر وہ فل ٹائم کرنا پڑے گا۔ اچھی لوکیشن پہ ہوگا تو آپ جو ہے نا اچھا چل جائے، اچھا کھانا بناتے ہو، آپ کا ٹیسٹ اچھا ہو،
ہو سکتا ہے آپ ڈیلی کا 15 سے 20 ہزار روپے ایک نارمل، اور اگر آپ کسی اچھی پرائم جگہ پہ ہیں تو ہو سکتا ہے 15 سے 20 ہزار روپے، یعنی 15 سے 20 ہزار ین، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کسی اچھی لوکیشن پہ جا کے کام کر رہے ہیں تو اگر آپ کا کام چل جاتا ہے تو آپ دیر از نو ڈاؤٹ آپ 50 سے 60 ہزار ین بھی آپ کی ڈیلی کی سیل ہو سکتی ہے۔ سیل منٹو سے اگر آپ کی سیل ہوگی تو آپ کو تقریباً خرچے وغیرہ نکال کے ہو سکتا ہے کہ 30 ہزار ین ڈیلی کا بچ جائے، کہ ایک دن کا آپ 40 سے 50 ہزار روپے اس چھوٹے سے کام سے بھی کما سکتے ہیں اگر آپ جاپان میں رہ رہے ہیں اور آپ کے پاس ویزا ایسا ہو کہ آپ بزنس کر سکتے ہو۔ میں آپ کو پھر بتا دوں، ورک ویزا پہ بزنس الاؤ نہیں ہوتا، یہ ریزیڈنس اونلی کا بتا رہا ہوں اور جاپنیز کا بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سارے بھائیوں نے ابھی کویشچن کرنا ہے مجھے کہ ہم جو ہے اس پہ ورک ویزا پہ بزنس کر سکتے ہیں۔ آپ نہیں کر سکتے ورک ویزا پہ انٹل یو آر ناٹ پرماننٹ ریزیڈنس یہاں پہ، یا آپ جاپنیز کے اسپاؤس ہیں، یہاں آپ کی شادی ہوئی ہے، یا آپ جاپنیز ہیں، پاسپورٹ ہولڈر ہیں، اس کے علاوہ آپ بزنس نہیں کر سکتے کسی قسم کا بھی ورک پرمٹ ہو، چاہے آپ انجینئر ہیں، چاہے ڈاکٹر ہیں، یا لیبر ہے، یا ٹرینی ہے، کوئی بھی ورک ویزا جو ہے وہ صرف ورک ہے، ایون آپ ٹیچر ہوں یا کچھ بھی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ابھی ہم چلتے ہیں دوسرے نمبر پہ، گاڑیوں کا کام۔ ہاں، انڈیویول سب سے زیادہ جو پاکستانی ہمارے ہیں نا، یہ گاڑیوں کا کام کر رہے ہیں انڈیویول طور پہ، جنہوں نے اپنی اپنی کمپنیاں رجسٹر کروائی ہوتی ہیں، ہر سنگل بندے نے، ٹھیک ہے، میری بھی رجسٹر ہوئی ہے گاڑیوں کے کام کی نا، لیکن میں وہ کام نہیں کرتا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، گاڑیاں ڈھونڈتے ہیں، صبح کو نکل جاتے ہیں اپنے اپنے ایریاز میں جہاں رہتے ہیں ان کے ارد گرد کا، تقریباً ہر بندہ جو ہے نا اپنے ارد گرد جو ہے نا 100 کلومیٹر کے اندر گاڑیاں ڈھونڈ لیتے ہیں یہ نا، تو وہاں جاتے ہیں، گھومتے ہیں، گاڑی مل جائے۔ کچھ دفعہ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک ایک گاڑی بھی جو ہوتی ہے ان کو 20-30 ہزار ین چھوڑ جاتی ہے، سم ٹائم تو ایسے بھی چھکا بھی لگتا ہے، 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ ین ایک گاڑی بھی ان کو بچت دے جاتی ہے۔ تو یہ بہت کم ہوتا ہے، آج کل کمپٹیشن کافی ہو گیا، تو جاپنیز کو بھی پتہ چل گیا ان چیزوں کا نا، تو یہ بھی تھوڑا کم چل رہا ہے ایسا۔ تو نارمل میں آپ کو ایک ایوریج بتا دیتا ہوں، اگر کوئی گاڑیوں کا کام کرتا ہے، اچھے طریقے سے کرتا ہے، سمجھدار بندہ ہے، پڑھا لکھا ہے، تو میرے خیال میں ڈیلی کا آرام سے وہ جو ہے نا، زیادہ میں نہیں کہوں گا، تو 20 سے 30 ہزار ین وہ انڈیویجول کما سکتا ہے ایک اکیلا، یہ میں کمپنی کی بات نہیں کر رہا، 20 سے 30 ہزار ین اپنی وہ بچت کر سکتا ہے ایک دن کی، 8-9 لاکھ ین وہ بچا بھی سکتا ہے ایک مہینے کا، مطلب پاکستانی 10 سے 15 لاکھ روپیہ، ٹھیک ہے۔ ابھی اسی طرح کے کچھ اور انڈیویجول کامز بھی ہیں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو کیا لیں ہٹ سٹائل کے، جو وین پہ وہ ٹرک فوڈ وینز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی بناتے ہیں، جیسے شوارما وغیرہ ہو گیا یا کچھ بریانی ہو گئی، ایسا بنا کے ایک چھوٹا ٹرک لیتے ہیں، اس کو بائی کر کے کسی اچھی پوائنٹ پہ چلے جاتے ہیں، تو وہاں پہ سیل کر لیتے ہیں، تو ان کا بھی اچھا چل جائے، نارمل ہو تو 10-15 ہزار ین ایک دن کا وہ بھی کما لیتے ہیں، اگر اچھی جگہ پہ ہو تو چھوٹے ریسٹورنٹ جتنی سیل وہ بھی کر لیتے ہیں اور اچھی کمائی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی چلتے ہیں ہم کمپنیوں کی طرف جو تھوڑا بڑے لیول پہ بزنس کرتے ہیں، یا کچھ چیزیں وہ دوسرے ملکوں سے امپورٹ کرتے ہیں، یا جاپان سے کچھ ایکسپورٹ کرتے ہیں دوسرے ملکوں کو، ان کے متعلقہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہے کہ پھر جتنا گڑ اتنا میٹھا والی بات آ جاتی ہے، جس کا جتنا بڑا بزنس ہوتا ہے اور جتنے بڑے اس کے آگے کسٹمر بیٹھے ہوتے ہیں۔ کچھ دوست میں پرسنلی ان کو جانتا ہوں، میرے بہت اچھے دوست ہیں، میں شاید آپ کو ملوا بھی دوں، کہیں انٹرویو بھی لوں گا ان کو، تو وہ ایک مہینے میں 2-2 ہزار گاڑیاں جاپان سے دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، 2000 گاڑی، کاریں یا ٹرکس مکس کر کے، سمجھ لیں کہ چھوٹی بڑی گاڑیاں 2000 گاڑی ایک مہینے میں ایکسپورٹ کرنا، اور دیٹس اے ویری بگ گیم ایکچولی، کیونکہ ڈیلی کی تقریباً آپ کی 70-80 گاڑیاں آپ سمجھ لیں جاپان سے باہر بھیج رہے ہیں، پھر جا کے کہیں 2000 پلس پہ آپ جاتے ہیں نا، 60 سے 70 کے درمیان۔ تو یہ ان کے ماشاءاللہ بزنسز ہیں، وہ مختلف ملکوں میں بھیجتے ہیں، تو ان کا پھر ان کے امپلائی بھی ہوتے ہیں، آفیسز بھی، ان کے اخراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی پھر جو کمائی ہے نا وہ ہم کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے، وہ اچھی خاصی ہوتی ہے، وہ ماشاءاللہ جو تو اچھے بزنس کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھداری سے کرتے ہیں، وہ تو بہت زیادہ بھی کماتے ہیں، لاکھوں نہیں، وہ تو منتھلی کروڑوں میں کماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے جو ہیں وہ بھی انڈیویجول میں ایک آتے ہیں، انڈیویجول نہیں، وہ بھی کمپنیاں ہوتی ہیں جو گاڑیاں کاٹ کے ان کے اسپیئر پارٹس بھیجتے ہیں، وہاں پہ بھی پاکستانی بھی کام کرتے ہیں گاڑیوں کا کاٹنے کا، اسپیشلی جو ہمارے بھائی ریفیوجی والے ہوتے ہیں نا، موسٹلی جو ادھر آتے ہیں
ویزا ڈالنے کے بعد تو جب ان کو کام کرنا الاؤ نہیں ہوتا، چھپ چھپا کے جب کام کرتے ہیں تو کئی دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے وہ گاڑیوں والوں کے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں، کاٹنے والوں کے پاس، کیونکہ وہ کام تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے، تھوڑا سا گندا کچھ بھی نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ آپ کو ہاتھ کالے کرنے پڑتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، سخت کام ہوتا ہے. تو سیلری ہیں کچھ جگہوں پہ اس کی اچھی بھی مل جاتی ہیں، کچھ پہ کم ملتی ہیں. تو ساتھ ابھی آتا ہوں بزنس پہ. وہ والے لوگ جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ بھی اچھی کمائی کرتے ہیں پارٹس بھیج کے دوسرے ملکوں کو، وہ زیادہ بھیجتے ہیں افریقہ کو اور دبئی کو، بہت سارے ملکوں کو، ایون پاکستان کو بھی وہ اسپیئر پارٹس جاتے ہیں. یہ بھی انڈیویجول کا کام ہے. تیسرا ہے ایک سیکنڈ ہینڈ یوزڈ چیزوں کا، الیکٹرانکس کا اور دوسری چیزوں کا. یہ بھی بہت اچھا کام ہے. یہ انڈیویجول بھی کر لیتے ہیں، جس پہ اتنے زیادہ ورکر رکھنے نہیں پڑتے. کچھ جن کی بڑی کمپنی ہے اس کو پھر وہ کمپنی میں لے جاتے ہیں، ورکر رکھ دیتے ہیں، یا کچھ بندے ہوتے ہیں ایک ٹرک لیا ہوا ہے، ایک یارڈ لیا ہے، وہ گھومتے ایریا میں جو بھی ان کو ایسی چیزیں ملتی ہیں کہاں سے، چھوٹے چھوٹے دکانوں سے سیکنڈ ہینڈ سستی یا ویسے ہی اٹھا کے لے کے جانی ہوتی ہیں. ایون اٹھانے کے وہ پیسے بھی لے لیتے ہیں، اور بعد میں ان کے پاس فورن کسٹمر آتے ہیں، ان کو وہ چیزیں بیچ بھی دیتے ہیں. جیسے فریجز ہو گئی، ریفریجریٹر ہو گئے، چولہے ہو گئے گیس والے، ایسی چیزیں، واشنگ مشینز ہو گئیں، موٹریں ہوں گی، الیکٹرانکس کی چیزیں. تو یہ والی چیزیں یہ انڈیویجول بھی کرتے ہیں، جو بڑے لیول پہ کرتے ہیں وہ بھی. انڈیویجول بھی جو ہے وہ بھی تقریباً اس کام سے تقریباً 20 سے 30 ہزار جاپنیز ین ڈیلی کا کما سکتا ہے، اگر اس کا درمیانہ اچھا کام ہے. جس کا برا کام ہے اس کا تو کچھ نہ پوچھیں، اس کے لیے کوئی دفعہ 5-10 ہزار ین کمانے بھی مشکل ہو جاتے ہوں گے. لیکن جن کا اچھا کام ہے وہ تو 1 لاکھ ین کی بھی ان کی دیہڑی بھی لگ جاتی ہے. لیکن نارمل آپ ایوریج لگا لیں 20 سے 30 ہزار ین ایک دن کا، وہ بھی کما لیتے ہیں. محنت اس میں زیادہ ہے، کافی زیادہ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، ان باتوں کی آپ کو میرے خیال میں ساری سمجھ آ گئی ہوگی. میں نے لیبر سے لے کے اسکل لیبر تک، انڈیویجول سے لے کے سپر انڈیویجول تک، کمپنی تک، ساری چیزیں A to Z آپ کو بتا دی ہیں. جاپان میں ریزیڈنس رہنے والے جو لوگ ہیں وہ کتنا پیسہ کما سکتے ہیں پر آور سے لے کے پر ڈے تک، پر ڈے سے لے کے پر منتھ تک میں نے آپ کو بتا دیا ہے. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی آئی تھنک. اس میں اور بھی بہت ساری کمپلیکیٹڈ چیزیں ہوں گی. آپ کے ذہن میں کویسچنز ہیں مجھے بتائیے گا. ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو ہم بہت جلد کسی اور ویڈیو میں ملیں گے، گپ شپ لگائیں گے. اگر تو آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہوں اور کسی اور کو بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس چیز کی انفارمیشن ملے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہاں پہ آپ کو بہت ہی زیادہ اچھی انفارمیشن اس سے ملتی جلتی ملنے والی ہے. تو انٹل دی نیکسٹ ولاگ، مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.